میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر، اور 95% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہ زندگی ایک امانت ہے جسے میں نے شروع نہیں کیا، جسے میں ختم نہیں کرتا۔ کوئی اور ہے جو اس زندگی کو شروع کرتا ہے، کوئی اور ہے جو اسے ختم کرتا ہے۔ وہ کون ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ مجھے پتہ چلے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں بھیجی، آپ سب میں سے کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں بھیجی، کیوں آ گئے؟ کون ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ مال کی دوڑ لگاؤ، رینڈ کٹھے کرتے 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 مر کے قبر میں پھر خالی ہاتھ چلے جاؤ؟ کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے فراڈ کیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی سے غلط کیا، اور ادھر سے پیسے اکٹھے کیے، ادھر سے اکٹھے کرتے 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 زندگی کی شام ہوئی، سارا کیا کرایا اوروں کو دے کے جا کے مٹی کا ڈھیر بن کے مٹی ہو گیا۔ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور یہ موت کیوں آتی ہے؟ میں تو مرنا نہیں چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، لیکن موت پیچھے ہے، لگی ہوئی ہے، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ الموت، حضرت علی کا فرمان، لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم۔ موت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، جس نے بھی ٹکر لی وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو لڑا وہ مارا گیا، وہ ہار گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں سے کوئی بھی موت نہیں چاہتا ہے، پھر موت پیچھے لگی ہوئی ہے، پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ یہ کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ یہ کتنے بڑے بڑے کوسچنز ہیں، اور ان کا جواب میری عقل میں کوئی نہیں ہے، میں نہیں جان سکتا ہوں، اپنی عقل سے میں نہیں جان سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ پھر کیا موت کے بعد بھی کچھ ہے، یا بس ایسے ہی یہ ختم ہو گئی کہانی؟ کوئی روتے روتے مر گیا، کوئی ہنستے ہنستے مر گیا، کوئی ظالم بن کے مرا، کوئی مظلوم بن کے مرا، کوئی پاک دامن بن کے مرا، کوئی بدکار بن کے مرا، اور دی اینڈ ہو گیا؟ یہ کچھ اور بھی ہے۔ یہ سارے میرے عزیزو، آپ نوجوان نسل بیٹھے ہو، مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر۔ ہماری زندگی کی شام ہے، آپ لوگوں کی صبح ہے، تو ابھی سے راستہ طے کرو، ابھی سے منزل طے کرو، ابھی سے اپنے بنانے والے کو پہچانو اور جانو کہ کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ علم صرف نبی لے کر آتا ہے، یہ علم صرف انبیاء لے کر آتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب میرے نبی نے دیا، میرے اللہ نے ان پر علم اتارا، انہوں نے ان کا حل بتایا، جواب بتایا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ دن، یہ رات، یہ دریا، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ مچھلی، یہ عقاب، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ سب کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ لہذا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ہر کانٹیننٹ میں ہے، جو یہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ موت کے بعد کچھ نہیں، سب فراڈ ہے، مر گئے، ختم، دی اینڈ، فنش، دی اینڈ ہو گیا، فنش ہو گیا۔ لہذا جاؤ جو مرضی کرو، مزے کرو، موج کرو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ کچھ نہیں ہے، سب غلط ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ خود سے ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے۔
اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے بر صغیر کے بڑے شاعر اقبال کی شاعری ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، لوہا پڑے پڑے چاقو نہیں بنتا، لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہا اور ایک دم تلوار بن گیا، اور 1 کروڑ سال کاٹن پڑی رہے اور ایک دم کپڑے بن کے تمہارے جسم پر فٹ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر کام سیکھنے سے ہوتا ہے۔ مولا روم پہلے ملا روم تھے، وہ ملا روم سے مولا روم بنے شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، لیکن فلسفہ اور منطق غالب۔ سبق پڑھا رہے ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، حوض ہے پانی کا، شمس تبریز ہے دیہاتی شکل، ننگے پاؤں، اور بڑے بھولے پن سے کہا مولانا این چیز تھا، وہ جو کتابیں پڑھی تھی کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی، ان پڑھ، جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایاں است کہ تو نمیدانی، جا جاؤ اپنا کام کرو، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز نے ایک دم آگے بڑھ کر ساری کتابوں کو دھکا دیا، کتابیں ساری پانی میں جا گری۔ تو کوئی پریس کا زمانہ تو نہیں تھا کہ جاؤ بازار سے اور لے آؤ، مولانا روم کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے شور مچانے لگو تیرا بیڑا غرق ہو جائے جاہل، تو نے میری زندگی کی کمائی برباد کر دی، تجھے کیا ملا؟ تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں چھلانگ لگائی اور یوں کر کے ساری کتابوں کو خشک نکال کے باہر رکھ دیا، خشک بالکل، مٹی اڑ رہی تھی ان میں سے۔ تو مولانا روم کی باری، کہنے لگے این چیز تھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ پانی سے کتابیں خشک نکل آئیں، یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز فرمانے لگے این است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ تو ایک شاعر کی بات ہے، لیکن اصل بات ہے میرے اللہ کی، اصل بات ہے میرے اللہ کی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو، یہ جہان خود بخود پیدا ہوا ہے، تم اپنے بنانے والے خود ہو، زمین تم نے بچھائی، آسمان تم نے بچھایا نہیں۔ اب میں جواب دیتا ہوں جو اللہ کا جواب، اس میرے سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس بھی نہیں، صرف اللہ کے نبی کے پاس، اور ان پر اللہ کی طرف سے کلام اترا کہ یہ ساری کائنات کہاں سے بن گئی؟ کہ ان ربکم اللہ، تیرا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، خدا۔ وہ کئی کہتے ہیں خدا خدا، اور پٹھان کہتے ہیں خدائے پاک، وہ اور آگے 2 قدم جاتے ہیں۔ او بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ خدا کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ۔ میرے رب کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب خدا نہیں کہنا، علماء سے بھی کہتا ہوں مت کہو خدا، مت لکھو خدا، مت وہ خدا ایک انسان نے لفظ بنایا، خدا ایک فارسی نے، خدا فارسی کا لفظ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اسے خدا کہتے ہیں۔ اور اللہ، میرے اللہ نے اپنا نام رکھ کے بنا کے دیا ہے کہ میرا نام ہے اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکری انی انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پہلے میں علماء سے عوام سے کہتا ہوں اپنا لفظ ٹھیک کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، دو لفظوں میں خود آ، تو اس میں سے واو کو نکال کے خدا کر دیا، اور اللہ نے آسمان سے اپنا نام اتارا اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو، یا رحمان رحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ اللہ ہے۔ اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده اللہ لا الہ الا هو۔ کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں، وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل۔ اللہ الذی، اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ، احق من ذعبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ، انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ، رأف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ، اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ، بات الملک لا شریک لا، بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ، العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ، الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ لا الہ الا ہو، لا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، بولو اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ،
زندہ ہمیشہ، موت سے پاک اللہ، ذوق سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہت سے پاک اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، آسمان کی بلندی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، چمکتا سورج دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، ہنستا چاند دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، جھلملاتے تارے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ہواؤں کے جھکڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، درختوں کا پتا پتا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، سانپ کی پھنکار سن اللہ اللہ پکارتا ہے، شیر کی دھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بھیڑیے کا غرانہ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بلبل کا نغمہ سن اللہ اللہ پکارتی ہے، کوئل کی کوک سن اللہ 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 پکارتی ہے، ہرن کی دوڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، عقاب کی اڑان دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دریاؤں کی روانی دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، چشموں کا ابلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، آبشاروں کا گرنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت کی ایک ایک شاخ کو دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، رات کا اندھیرا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دن کا اجالا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، ڈسنے والے دیکھ، دھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کے مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقوں کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان، روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے، میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے، روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں، کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہیے افریقہ کے ساتھ 2 سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا،
افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زامبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے، اے لکھاں کہ اے لکھاں، اے لکھاں کہ اے لکھاں، ٹھیک ہے۔ اب میرا اللہ کہتا نہیں ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر، 79% تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی بنا دیا ہے کہ لکھو کیا؟ میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1.25 لاکھ 1,25,000 ہزار نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا۔ کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے۔ کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا۔ کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی۔ کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی۔ کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وکیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا و، جس کی میں نے قسم اٹھائی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا یمشی فی الاسواق،
جس کی رات کو قرآن میں بتایا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی بول کو جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں وہ جس کو میں نے محمد کا احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص، کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام۔ کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلیٰ، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، عیسیٰ بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے۔ اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال، میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے۔ انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے،
टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ बड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत की इतनी नौजवान नस्ल आज अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई बैठी है। सुभान अल्लाह। मैं आज से 27 साल पहले आया था, 500 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे। मैं आज क्या देख रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है, मैं झोली फैला रहा हूँ। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त कांटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग में लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर और एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। दिन रात के किस्से हैं, दिन रात के किस्से हैं। शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर और 1 साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहानिसबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे और सारे ब्लैक होल्स को भर दे और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूँ, सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनहगार हो जाएं और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें, गुनाह ही करें, रब्ब जुल जलाल की कसम वो सूरज तक नहीं पहुंचते, आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोज़खी है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा। आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी, मुझे परवाह भी ना, वला उबाली, तो मुझे क्या परवाह। लन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी वलन तबलुगु दुर्री फतदुर्रूनी, तुम सब सजदे में गिर जाओ, मुझे कोई नफा नहीं, तुम सब इनकार कर दो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तुम सब के सब सजदों में गिरो तो वो बड़ा नहीं होता,
ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے، ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے، میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے، تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے، جا اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 9 سچوے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہوں، تو کتھے آؤں، آجا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟